کشف عبدالباری کو منا کے اس کے باپ سے ملنے کے لیے لے جاتی ہے اور وہاں جا کے جب دیکھتے ہیں تو ابا کی طبیعت تو بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ وہ عبدالباری سے بمشکل یہی کہہ پائیں گے کہ میں نے تمہاری بہن کو بھی بہت سمجھایا ہے اور اب تمہیں بھی سمجھا رہا ہوں، آپس کی جو بھی لڑائیاں ہیں ان کو ختم کرو اور ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ ابا عبدالباری سے معافی بھی مانگیں گے کہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، تمہاری بہن کو ہمیشہ تم لوگوں سے بڑا سمجھا اور ان کی اکثر ناجائز باتوں پہ بھی تم لوگوں کو ہی چپ کروا دیا کرتا تھا، لیکن اب جا کے مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ اور وہ عبدالباری سے معافی مانگ کے کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے رہیں اور ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، اس لیے وہ عبدالباری سے کہتے ہیں کہ اپنا دل بڑا کرو اور اپنی آپا کو معاف کر دو۔ اتنا کہتے ساتھ ہی ابا کو تو ہارٹ اٹیک آئے گا اور شاید ان کی جان یہیں چلی جائے گی۔ اب ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تو منور کو بھی یہ نہیں لگے گا کہ عبدالباری کو ابھی بھی آپا کے پاس واپس آ جانا چاہیے۔ زلیخا تو پہلے ہی منور کو کہہ رہی تھی کہ آپا شمیم جتنی زیادتیاں کرتی ہیں، عبدالباری اور کشف کا اس گھر سے چلے جانا ہی بہتر ہے، لیکن تب منور کو اپنے بھائی کا ہی خیال تھا، اسی لیے وہ کشف اور عبدالباری کو سمجھانے کے لیے چلے گئے کہ اپنے سکون کے لیے ماں باپ کو اکیلے نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے، بلکہ تمہیں واپس جانا چاہیے اور جو بھی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور چچا چچی کے جانے کے بعد عبدالباری تو مزید ڈپریشن میں آ جاتا ہے۔ کشف اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ کشف کو بھی کہہ دیتا ہے کہ میرا فی الحال کسی سے کوئی بھی بات ڈسکس کرنے کا دل نہیں ہے، تو کشف بھی اسے سمجھاتی ہے کہ ابا کی باتوں پہ یوں ناراض ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ میں نے تو خود بھی پہلے ہی سے کہا تھا کہ جو بھی فیصلہ لینا بہت سوچ سمجھ کے لینا، اب اس طرح کی باتیں تو سننی ہی پڑیں گی۔ ابا تو پھر بھی اس لیے بھی بول رہے ہیں کیونکہ آپ کے ابا میرے ابا کے بڑے بھائی ہیں، ویسے تو کوئی اور بھی انسان ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ آپ کو ناراض ہو کے یوں گھر چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے تھا۔ عبدالباری کہتا ہے کہ کیا میں چھوٹا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر کسی کے ظلم اور زیادتی برداشت کرتا رہوں، جو بھی جائز اور ناجائز باتیں ہوں وہ سن کے بھی اس کے اگینسٹ کچھ مت بول سکوں، اور اپنے حق کے لیے اگر آواز اٹھاؤں گا تو میں بدتمیز ہو جاؤں گا۔ تو کشف کہہ دیتی ہے کہ آپ اگر ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ان سے ناراض ہو جاؤ، ایٹ لیسٹ اپنے ابا سے جا کے مل تو سکتے ہو نا۔ دور رہنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ان سے ہر تعلق اور ہر رشتہ ہی توڑ دو۔ ادھر نسیم بھی جو کہ ابا کی طبیعت کا سننے کی وجہ سے فوراً گھر آ جاتی ہے، وہ آپا شمیم کے اور ابا کے مزید کان بھرنے کی کوشش کرتی ہے اور ابا سے بھی کہہ دیتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ چھوٹے سے جھگڑے کی وجہ سے گھر ہی چھوڑ کے چلا جائے۔ اب بھائی جس نے رہنا ہوتا ہے وہ تو اتنی باتیں سن کے بھی گھر میں ہی رہ جاتے ہیں، اور اپنے ہسبینڈ کا ہی ریفرنس دینا چاہتی ہے کہ میں تو اتنے عرصے اس کے پیچھے پڑی رہی لیکن وہ ہے کہ گھر سے نکلنے کے لیے تیار تک نہیں۔ اب وہ کیا جانے کہ اس کے سسرال میں تو کوئی آپا شمیم موجود نہیں ہے جو اس کی زندگی کے ہر ایک معاملے میں بلا وجہ کی انٹرفیئرنس کرتی ہے۔ آپا شمیم بھی نسیم کا ہی ساتھ دیتی ہیں اور ابا کے سامنے کہہ دیتی ہیں کہ شادی کے بعد تو یہ بالکل جورو کا غلام ہی بن چکا ہے، ورنہ کیا شادی سے پہلے ہم اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے تھے یا اونچی آواز میں ڈانٹتے نہیں تھے؟ یہ ساری کی ساری آگ کشف کی لگائی ہوئی ہے، اسی کے پیچھے لگ کے یہ بہنوں سے بھی اور باپ سے بھی رشتے توڑ کے بیٹھا ہے۔ لیکن ابا کو اب آپا شمیم کی غلطیاں اچھے سے دکھائی دینے لگی ہیں، اسی لیے وہ شمیم سے کہہ دیتے ہیں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ دونوں بہنیں، میری طبیعت مزید خراب ہو رہی ہے۔ اور یہ دونوں باہر آ کے بھی یہی کہتی ہیں کہ اچھا ہے اس گھر سے چلا گیا، واپس تو نہ ہی آئے، لیکن ساتھ کے ساتھ انہیں یہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ الگ رہیں گے تو اپنی عیاشی کی زندگی گزاریں گے اور سکون میں کیوں رہیں۔ دوسری طرف شمائلہ کی فیک پریگننسی کے بارے میں رضا کی ماں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ وہ رضا سے یہی کہتی ہے کہ تمہاری بیوی اتنے عرصے سے پریگننٹ ہے لیکن اس کی کسی بھی حرکت سے یا کسی بھی چلنے پھرنے عادت سے یہ پتہ تو نہیں چلتا کہ اس کی پریگننسی ہے، اور پھر یہ بھی کہتی ہے کہ جس گائناکالوجسٹ کے پاس تم لوگ جاتے ہو مجھے بھی کبھی ساتھ کیوں نہیں لے کے چلے جاتے۔ رضا کو تو یہی فکر ہے کہ میرے ماں باپ جو کہ میری اولاد دیکھنے کی خوشی میں شمائلہ کو اس گھر میں لانے کے لیے تو تیار ہو گئے تھے، لیکن جب کچھ مہینے تک بھی یہ راز ان کے سامنے کھل جائے گا تو آخر ان کا دل کتنا خراب ہوگا۔ ادھر شمائلہ بھی یہ جان چکی ہے کہ اس کی پریگننسی کی فیک نیوز اب سب کو پتہ چل رہی ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ راز سب کے سامنے کھل جائے وہ کوئی لمبا ہاتھ مارنا چاہتی ہے اور یہی چاہتی ہے کہ رضا اور اس کے ماں باپ جب گھر میں نہ ہوں تب وہ پورے گھر کی تلاشی لے، کوئی گولڈ یا نقدی اس کے ہاتھ لگے تاکہ وہ یہاں سے بھاگ جائے تو دوبارہ اسی ہاسٹل کی لائف میں نہ رہے۔
بلکہ اب وہ کوئی اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ بہرحال یہ تو وہ جان ہی چکی ہے کہ وہ اس گھر میں زیادہ عرصے رہنے والی نہیں۔ رضا کی ماں کو بھی اب افسوس ہوتا ہے کہ اس نے بلا وجہ ہی سائرہ جیسی اچھی لڑکی کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھا، اور رضا کو بھی جب سائرہ اپنی ماں کے ساتھ نیو بورن بیبیز کی شاپ سے شاپنگ کرتے ہوئے باہر خوشی خوشی نکلتے نظر آتی ہے تو اس کا دل سائرہ کے لیے اداس ہو جاتا ہے، اور وہ یہی سوچتا ہے کہ سائرہ ہر لحاظ سے شمائلہ سے کتنی اچھی ہے، یہ اتنی خوبصورت بھی ہے اور پھر اتنی ویل مینرڈ اور ایجوکیٹڈ بھی۔ میں نے شمائلہ جیسی لڑکی کے لیے سائرہ کو دھوکہ دے کے بہت بڑی غلطی کی۔ سائرہ میرے پیرنٹس کے ساتھ بھی اتنے اچھے سے پیش آتی تھی، جبکہ شمائلہ وہ تو میرے پیرنٹس کے ساتھ تمیز سے بات تک نہیں کرتی۔ اب رضا کے دل میں بھی شمائلہ کے لیے نفرت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ وہ گھر بھی آتا ہے تو انہی خیالوں میں گم ہوتا ہے، اور شمائلہ جب اسے سوچوں میں گم دیکھتی ہے تو اس سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ کہاں مصروف ہو۔ اسے اسی بات کا افسوس ہوتا ہے کہ گھر آنے کے بعد بھی یہ مجھے بالکل ٹائم نہیں دے رہا، لیکن رضا اب شمائلہ کی حرکتوں سے بالکل بیزار ہو چکا ہے اور اس کے دل میں شمائلہ کے لیے تھوڑی سی بھی محبت باقی نہیں رہی۔ ادھر رضا کے پیرنٹس کو بھی سائرہ کافی یاد آتی ہے۔ رضا انہی سوچوں میں گم ہوتا ہے کہ کیا سائرہ پریگننٹ ہوگی، اور اس نے یہ خبر مجھے بتانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، حالانکہ وہ مجھ سے جتنی بھی ناراض ہوتی یہ خبر تو وہ مجھے لازمی بتاتی۔ پھر وہ یہی سوچ لیتا ہے کہ شاید وہ کسی فرینڈ وغیرہ کے لیے ہی شاپنگ کر رہی ہو، اور یہ خیال اپنے دماغ سے جھٹک دیتا ہے۔ ادھر سائرہ کو بھی بچوں کی شاپنگ دیکھ کے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اتنا ننھا سا پیارا سا مہمان اس کے گھر میں آنے والا ہے، لیکن اس کا دل کہیں نہ کہیں یہی چاہتا ہے کہ کاش یہ شاپنگ رضا اس کے ساتھ مل کے کرتا اور وہ اس کے لیے ایک اچھا ہسبینڈ ثابت ہوتا۔ البتہ زلیخا ایک سمجھدار خاتون ہے، اور وہ اسی لیے ہی سائرہ کو شاپنگ کے لیے لے کے جاتی ہیں، کیونکہ ڈاکٹر نے اسے ڈپریس رہنے سے منع کیا ہے کہ اس طرح بیبی کی صحت پہ اثر پڑے گا، اور یہی کہا ہے کہ آپ جتنا ہو سکے اس کو خوش رکھیں۔ تو وہ سائرہ کو خوش رکھنے کے لیے ہی بیبی کی شاپنگ کرواتی ہیں، اور شاپنگ کا واقعی پازیٹیو اثر ہوتا ہے۔ ادھر رضا اور اس کے پیرنٹس جو کہ پہلے سے ہی سائرہ کو مس کر رہے ہیں، اور شمائلہ کی حرکتیں دیکھنے کے بعد سے انہیں سائرہ کی امپورٹنس کا بھی احساس ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ کتنی سلجھی ہوئی اور اچھی لڑکی تھی، اور ان کے ساتھ کتنا گھل مل کے رہتی تھی اور کتنا خیال رکھتی تھی۔ اپنی ہر غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی جب ان تینوں کو پتہ چلے گا کہ وہ ان کے گھر میں وہ خوشخبری بھی دینے والی ہے جو کہ شمائلہ نہیں دے پائے گی، بلکہ شمائلہ نے تو بالکل جھوٹ بولا ہے اس گھر میں آنے کے لیے، تب یقیناً وہ سائرہ سے جا کے معافی بھی مانگیں گے، اور رضا سے بھی کہیں گے کہ تمہیں جا کے سائرہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ دوسری طرف عبدالباری کے باپ کی ڈیتھ کے بعد کیا وہ آپا کے پاس واپس آنے کے لیے تیار ہو جائے گا، یا آپا کو بالکل اکیلے چھوڑ دے گا، اور کیا آپا باپ کی ڈیتھ کے بعد یہ محسوس کریں گی کہ وہ اکیلے زندگی نہیں گزار سکتی، بلکہ انہیں اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے تھی، اور اپنی غلطیوں پہ پشیمان ہوں گی یا نہیں، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔